السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آئیے ہم بتاتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ دارالعلوم میں اویسی کی آمد کا مسئلہ۔ ہمارے اندر ایک عجیب بیماری یہ پنپ رہی ہے کہ ہم اکثر واقعات کو بلا تحقیق قبول کر لیتے ہیں۔ ہمیں اپنے بھائی کے بارے میں بھی کوئی بات بتائی جائے تو بغیر دلیل اور تحقیق و تفتیش کے اپنے بھائی کے متعلق بھی بدگمانی پال لیں گے، اور یہ چیز اتحاد اور اپنائیت کے لیے زہر ہے۔ دو روز سے مولانا اعجاز احمد نامی صاحب کی ایک تحریر گردش میں ہے، جس میں جناب اسد الدین اویسی کے دارالعلوم دیوبند نہ آنے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگوں نے اس تحریر پر آنکھ موند کر اعتماد کر لیا ہے، حالانکہ تحریر لکھنے والے صاحب خود اس مجلس میں موجود نہیں تھے جس میں مہتاب چوہان و دیگر حضرات نے حضرت محتیم صاحب سے اویسی صاحب کے دارالعلوم حاضر ہونے کے موضوع پر گفتگو کی تھی۔ جب ایک شخص عین مجلس میں موجود نہیں تو وہاں ہوئی گفتگو کے بارے میں بغیر حوالہ و دلیل کیوں کر سچائی بیان کر سکتا ہے؟ آئیے ہم بتاتے ہیں کہ وہاں کیا گفتگو ہوئی تھی اور کن الفاظ میں ہوئی تھی۔ جناب مہتاب چوہان کی معیت میں کچھ لوگ حاضر مجلس ہوئے اور عرض احوال کے طور پر کہا کہ اویسی صاحب کی سہارنپور آمد ہو رہی ہے، اسی موقع سے وہ آپ سے ملاقات چاہتے ہیں اور قبرستان میں فاتحہ خوانی کا بھی ارادہ ہے۔ محتیم صاحب نے فرمایا کہ الیکشن کے موقع پر ہم کسی سیاسی قائد کا استقبال نہیں کر سکتے، یہ ادارے کا اصول ہے۔ مہتاب چوہان صاحب کہنے لگے کہ فاتحہ خوانی کی تو اجازت ہونی چاہیے۔ محتیم صاحب نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے، لیکن ایک بڑی سیاسی شخصیت آئے گی تو مجمع بھی ہوگا اور شور و شرابہ بھی۔ حضرت نے صرف اتنا ہی کہا، آنے سے منع نہیں کیا، بس ایک تشویش کا جملہ بول کر خاموش ہو گئے۔ اب ان الفاظ کو آپ اعجاز صاحب کی تحریر کے الفاظ سے ملائے، کافی فرق نظر آئے گا، اور کسی کو ہمارے الفاظ پر شبہ ہو تو مہتاب چوہان صاحب سے تصدیق کر سکتا ہے۔ ہم نے تحریر اور صاحب تحریر کے متعلق مہتاب صاحب سے بھی گفتگو کی تو انہوں نے بھی ناواقفیت کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ اجازت دیں تو ہم خود اس تحریر کے متعلق وضاحتی تحریر شائع کر دیں۔ اسی تحریر میں اندریش کمار وغیرہ کا حوالہ دے کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ دارالعلوم میں دشمنوں کو آنے کی اجازت ہے لیکن اپنوں کے لیے دروازے بند ہیں، حالانکہ اس سلسلے میں بھی غلط بیانی کی گئی ہے۔ اندریش کمار نے آنے سے قبل اجازت کا کوئی وفد نہیں بھیجا تھا، اچانک محتیم صاحب کے گھر پہنچ کر دستک دے دی اور مجبوراً محتیم صاحب کو ملنا پڑا۔ اگر اویسی صاحب بھی اس طرح آ جاتے تو یقیناً ملاقات ہوتی، لیکن وہ تو اپنے لیے پروٹوکول چاہتے تھے، اب الیکشن کے وقت تو یہ نہیں ہو سکتا تھا، سو محتیم صاحب نے معذرت کر لی۔ اور رہی بات دیگر سیاسی لیڈران کی، تو 2017 میں جب یہ اصول بنا کہ دارالعلوم کسی سیاسی قائد و لیڈر کو خود اپنے یہاں آنے کی اجازت نہیں دے گا، اس کے بعد سے الیکشن کے وقت کئی سیاسی حضرات کو دارالعلوم دیوبند آنے سے منع کیا جا چکا ہے۔ چنانچہ 2 سال قبل راہل گاندھی کو دارالعلوم نے آنے سے منع کر دیا تھا۔ خدا جانے صاحب تحریر نے دارالعلوم یا حضرت محتیم صاحب کے بغض میں اصل الفاظ کاٹ کر اور دیگر سیاسی حضرات کا مغالطہ آمیز حوالہ دے کر دارالعلوم کو دانستہ بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، یا ان کا کوئی اور مقصد ہے؟ ہم سب کو اپنی نیتوں اور عزائم کا محاسبہ کرنا چاہیے۔